السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، اس سے پہلی تختی نمبر 3 میں آپ کو حرکات کی مشق کرائی گئی کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اب تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ تختی نمبر 4 دیکھیے، حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف جس سے پہلے زبر ہو۔ زبر زیر پیش کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھیں گے، جیسے با زبر با، با زبر با۔ البتہ حروف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کیسے؟ کہ اگر زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، یعنی الف مدہ آ جائے، تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با۔ اسی طرح زیر والے حرف کے بعد اگر یا مدہ آ جائے، جیسے با یا زیر بی، اور پیش والے حرف کے بعد واو ساکن یعنی واو مدہ آ جائے، جیسے با واو پیش بو، تو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ تختی نمبر 1 میں آپ کو مفردات کے متعلق بتلایا گیا کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اسی طرح تختی نمبر 2، مرکبات۔ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ ایک سے زائد ملے ہوئے حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرکبات۔ پھر اس کے بعد آپ کو زبر زیر پیش کے متعلق بتلایا گیا کہ ان کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اب حروف مدہ دیکھیے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، یعنی وہی زبر زیر پیش۔ اگر زبر کے بعد الف آ جائے، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آ جائے، پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے، تو وہاں مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا۔ اگر الف نہ ہوتا، صرف جیم زبر جا ہوتا، تو اس کو بغیر کھینچے پڑھتے، جیم زبر جا۔ لیکن چونکہ زبر والے حرف کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو یہاں الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا۔ دیکھیے سین اور شین دونوں میں فرق کیجیے۔ صاد الف زبر صا، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر ع،
غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، اس کے اوپر نقطہ رکھیں دو، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اور اس لائن کو خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے، تاکہ یہ آپ کے ہر وقت یاد رہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو، اس کو یاد رکھیے، اس کو اچھی طرح سے خوب یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے اس کو، تاکہ جب آپ قاعدہ پڑھیں یا قرآن کریم پڑھیں یا آپ کے ذہن میں رہے، جہاں زبر کے بعد الف آیا ہوا ہو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں الف مدہ ہوگا، اگر زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آیا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں یا مدہ ہوگا، اگر پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آیا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں واو مدہ ہوگا۔ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے۔